السلام علیکم۔ مراد بڑے بنگلوں کے پیچھے ایک جھگی میں رہتا تھا۔ جھگی والے غریب اور سب محنت کش انسان تھے۔ بڑی عید آئی تو انہیں امید ہوئی کہ کچھ دن وہ بھی گوشت کھائیں گے۔ عید کی صبح سبھی جھگی والے بچے اور مرد بنگلوں کے دروازوں پر پہنچ گئے، لیکن ہر جگہ سے دھتکار ملی۔ کہیں کسی نے 2-4 ہڈی اور چھیچڑے پکڑا دیے۔ وہ سب آنکھوں میں آنسو لیے واپس چلے آئے اور اس دن بھی ان جھگیوں میں گوشت نہ بن سکا۔ رات کے وقت وہ خالی پیٹ ہی سونے لیٹے کہ جب جھگوں میں دوراخ کے شعلوں نے آسمان کو لپیٹ لیا اور جھگی والوں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی آگ۔ مراد اپنی ماں کے ساتھ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بس ان خالی برتنوں کو دیکھ رہا تھا جن میں پچھلے 2 دن سے کھانا نہیں تھا۔ بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر مراد کی ماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور مراد کی ماں کو احساس تھا کہ اس کا 13 سالہ بیٹا بھوک سے کس قدر نڈال ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی۔ ان جھگیوں میں ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جھگی والے ہمیشہ غریب یا فقیر تھے، بس وقت اور حالات نے انہیں جھگیوں تک پہنچا دیا۔ اس لیے اب مراد کے لیے ان حالات کو برداشت کرنا مشکل ترین ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے ایک اچھی زندگی گزار رکھی تھی، اس لیے بھوک اور افلاس اسے مار رہے تھے۔ مراد کی ماں اپنی ہی اولاد کے آگے سر نہیں اٹھاتی تھی اور اس کا باپ سارا دن شہر کی خاک چھان کر واپس لوٹتا تو بھی خالی ہاتھ ہوتا، کیونکہ اسے کوئی نوکری نہیں ملتی۔ مراد کی برداشت ختم ہو رہی تھی اور اس کی نظر سامنے بڑے بڑے بنگلوں پر پڑی جہاں روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ بنگلوں کے باہر ایک سے ایک بڑھ کر گاڑی کھڑی تھی اور شاید اندر پوری زندگی آب و تاب سے چمک رہی تھی، جبکہ مراد اور ان جھگی والوں کے لیے تو سانس لینا بھی دوبھر ہو چکا تھا۔ نہ ہی جھگیوں میں لائٹ تھی اور نہ ہی روشنی کا کوئی انتظام تھا۔ وقت پر کھانا میسر نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا تو بس ایک اللہ کا سہارا تھا، اور وہی سہارا لیے یہ لوگ اپنی زندگی کاٹ رہے تھے۔ مراد کافی دیر تک بنگلوں کو دیکھتا رہا اور پھر ایک بنگلے سے چوکیدار نکلا جس کے ہاتھ میں کچروں کی بڑی بڑی تھیلیاں تھیں۔ اس نے وہ لا کر مراد کے پاس پڑی ڈسٹ بین میں پھینک دیے اور وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ مراد کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی، شاید بھوک ہی کا اثر تھا کہ وہ بھاگ کر ڈبے کے پاس پہنچا اور تھیلیاں پھاڑنا شروع کر دیں۔ مراد نے جیسے ہی ڈبہ کھولا تو اس میں سے اسے کچھ کھانا ملا اور اس کی بھوک چمک گئی۔ بنا سوچے سمجھے یہ کچرے میں سے بڑے ہیں اور کھانا کھانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ سوچنے لگا کہ یہ بنگلے والے کتنے بے رحم ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے پاس غریب لوگ رہتے ہیں، بھلا بچا ہوا کھانا ان کو دے دیں۔ اس نے وہ کھانا اٹھایا اور جا کر اپنے اہل و عیال کو دیا اور شکر کرنے لگا، ساتھ ہی امیری پر رشک کرنے لگا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ ہم جتنا غریب ہیں، روز قیامت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ان کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ رزق کی تقسیم ضعیفوں اور غریبوں کی بدولت ہوتی ہے۔ یہ سن کر مراد کے دل کو تسلی ہوئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟
تو اس کی ماں نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ انہیں سونا اور دولت عطا کرتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں لیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی امت کے غریب خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ اگلے دن مراد جب اٹھا تو اس کی ماں نے باپ سے باتیں کر رہی تھی کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ مراد جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پچھلے سال ان کے گھر بقرہ ذبح ہوا تھا، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ اس بار کیا ہوگا۔ وہ اپنے والد سے پوچھنے لگا کہ اس بار ہم کیا قربانی کریں گے؟ اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ بیٹا، تم تو جانتے ہو کہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر مراد مایوس ہو گیا اور پھر شام کے وقت سارے بچے کھیلنے کے لیے اپنی جھگیوں سے باہر نکلے تو سب کہنے لگے کہ ہم بنگلوں میں سے قربانی کا گوشت لینے جائیں گے۔ مراد نے بھی یہی سوچا، مگر اس کی ماں نے مراد کو روکا، لیکن وہ بچہ تھا اور باز نہ آیا۔ اس کی ماں نے مراد کو یہ نہ سمجھا سکی کہ بڑے بنگلوں میں رہنے والے اکثر لوگ دل چھوٹے رکھتے ہیں۔ پھر 2-4 دن گزرے اور عید آئی جس کا سب کو انتظار تھا، تو صبح ہی صبح مراد نہا کر باقی بچوں کے ساتھ بنگلوں تک پہنچ گیا۔ باری باری بنگلوں کے دروازے کھڑکائے اور دروازے بجانے شروع کر دیے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ سب کے سب حیران رہ گئے کیونکہ کسی بنگلے سے کچھ نہ ملا۔ البتہ کسی بنگلے کے چوکیدار نے انہیں چھیچڑے پکڑا دیے تھے، اور زیادہ تر کچھ نہیں۔ ایک بنگلے کے مالک نے تو مراد کو دھکا دیا، پھر مراد ڈر گیا اور واپس اپنی جھگی میں لوٹ آیا اور آنسو بہانے لگا۔ اس کی خالی تھیلیاں رہ گئی تھیں۔ اس کی ماں نے اسے روتے دیکھا تو پاس بٹھا لیا اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تو مراد نے بتایا کہ بنگلے والوں نے جھگیوں کو جلانے کی بات کی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں بھی خوفزدہ ہو گئی۔ پھر مراد کے والد نے کہا کہ اب کسی بنگلے کی طرف نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر وہ یہ چھت بھی ہم سے چھین لیں۔ مراد سارا دن بھوکا رہا اور عید کے دن بھی اسے گوشت نصیب نہ ہو سکا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر گھر میں کس قدر قربانی ہوئی ہے، لیکن نہ جانے غریبوں اور فقیروں کا حصہ کیوں نہیں نکالا گیا۔ مراد کو عجیب عجیب خیال آتے رہے اور رات کو سونے کے لیے لیٹا تو بھوک سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگی۔ دراصل مراد اور اس کے گھر والے شروع سے ہی جھگیوں میں نہیں رہتے تھے، بلکہ کسی شہر میں ایک چھوٹے مکان میں رہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے وہاں سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب نے ان کے مال مویشی، زمینیں، گھر سب کچھ ختم کر دیا تھا، لہٰذا پھر یہ لوگ جھگیوں میں رہنے لگے۔ ان کے گھر ایسے حالات ٹھیک ہے، جس دن اس کے والد کو روزگار ملتا اس دن ان کے گھر کا چولہا چلتا، ورنہ انہیں 2 دن بھی فاقے کاٹنے پڑتے تھے۔ پھر مراد نے ایک لمبی سانس لی اور بستر پر سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ کچھ سوچ میں گم تھا۔ ایسے میں ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی، کیونکہ ایک بڑا سا شعلہ آسمان کی طرف گیا اور ایک بنگلے میں بہت بڑی آگ دکھائی دے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ چولہا جلنے کا حصہ ہے یا پھر سچ میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے کا منظر دیکھتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ پورے بنگلے میں پھیل گئی اور ساتھ والے بنگلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگی، لہٰذا ان سب بنگلوں میں آگ لگ چکی تھی۔ مراد نے چیخ چیخ کر سارے جھگی والوں کو اٹھایا۔ ہر کوئی اپنی جھگیوں سے باہر نکلا
اور سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے جہاں زندگی کا رقص کر رہی تھی وہاں اب موت کا تماشا لگا ہوا تھا۔ جھگی والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، اس لیے ہر کوئی بالٹیاں اٹھائے پانی لیے تیزی سے ان بنگلوں کی طرف دوڑ پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے تھوڑے سے پانی سے بڑے بڑے شعلے نہیں بجھ پائیں گے، لیکن وہ اپنے طور پر مدد کرنا چاہتے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا کہ بنگلے والے خوف کو بچا کر باہر نکلیں اور کامیاب ہو جائیں۔ پھر مراد ایک آدمی کی طرف بڑھا اور اسے بچانے کی خاطر آگے بڑھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو صبح مراد کو جھگیاں جلانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فائر بریگیڈ والوں نے آگ بجھانے لگے، البتہ سب بنگلے جل کر راکھ ہو چکے تھے اور ان کے مال و اسباب بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ آدمی جس نے مراد کو دھمکی دی تھی وہی آدمی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ مراد نے فوراً ہی اس آدمی کو معاف کر دیا اور پھر اس آدمی کو اپنے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ پھر صبح پورے شہر میں ہلچل مچ گئی کہ یہاں بنگلے رات بھر آگ میں جلتے رہے۔ میڈیا والے حضرات بھی آئے اور وہ سب مراد کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ ایسے میں ہی مراد ہر ٹی وی چینل پر آنے لگا۔ اس کے والدین بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا اتنی عزت حاصل کر چکا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بنگلے دوبارہ بحال ہو گئے اور پھر ایک دن وہی آدمی مراد کے پاس آیا اور اس سے سکول میں داخل کرنے کی بات کرنے لگا اور ساتھ ہی اس کے والد کو بنگلے پر کام دینے کی پیشکش کرنے لگا۔ مراد یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن کہنے لگا کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ سب جھگی والے ہیں اور وہ بھی بہت سے لوگ اور بچے ہیں۔ پھر مراد خوش ہوا اور اس آدمی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ سارے ہی بنگلوں سے بات کر کے ہر گھر کے کچھ لوگوں کو کام دلوایا اور پھر سبھی کی زندگیاں دھیرے دھیرے صحیح ہونے لگی۔ مراد کی نیکی رنگ لے آئی اور وہ سب اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔ اب جھگیوں کی بجائے سب لوگ سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگے۔ مراد کی کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید پوش لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے اور انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ میری سب سے یہی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، قربانی کا گوشت نہ صرف اپنے کھانے کے لیے ہوتا ہے بلکہ اس کے 3 حصے کیے جائیں اور اپنے حصے میں سے گوشت رکھنا کوئی حرج نہیں، جبکہ غریبوں کا حصہ ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھا جائے اور انہیں بھی گوشت پہنچایا جائے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ قربانی کا اجر پورا عطا کرتا ہے اور بندے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔